بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقال عز وجل فی قرآن المجید والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ بات ایسی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے کہ جو میرے بندے میرا ذکر کریں گے، الذین آمنوا وتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے قلوب، تمہارے قلب کے اندر سکون اور ٹھنڈک جبھی آئے گی جب تم میرا ذکر کرو گے۔ اور وہی دوسری آیات کے اندر، قرآن کے اندر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اللہ کی یاد یعنی میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ لہٰذا ذکر اکبر، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد جو سب سے عظیم یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر اکبر ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز کے اوپر قرآن اور حدیث کی ریفرنسز کے ساتھ ہم یہ کتنی اہم ترین چیز ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آج پھر ایک نماز کے اوپر بڑی اہم بات لے کے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انشاءاللہ اس بات کریں گے کہ نماز پڑھنی ہی کیوں چاہیے، قائم بھی کرنی چاہیے۔ دراصل سیدھی موٹی موٹی سی اور چھوٹی چھوٹی میں بات بھی کروں تو اس میں بات یہ آئے گی کہ نماز تو وہ ہے جو اللہ سے ملاتی ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو دل میں صبر پیدا کرتی ہے، نماز وہ چیز ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ میں نے کتنی بار ایسا دیکھا ہے کہ میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں پریشان ہوں تو میں مسجد جا کے 2 نفل نماز پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا تو میرے قلب کو سکون مل جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں آپ کو قلوب کو سکون مل جائے گا۔ یہ بس انسان کا ایک مسکنسیپشن یہ بن گیا ہے کہ انسان نے اپنی تعلق جو ہے نا وہ غذا کا جو فزیکل باڈی ہے ہماری، اس تعلق کو تو اس نے سمجھ لیا کہ اگر وہ اتنا پروٹین کھائے گا، اتنے کاربس لے گا، اتنا کریٹین لے گا، یا اتنا جو بھی چیز ساری چیزیں لے گا، امینو لے گا یا اومیگا لے گا، جو مرضی لے گا۔ لیکن انسان یہ ساری چیزیں بنی کس چیز سے؟ مٹی سے آپ کا جسم بنا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بھی مٹی کے اندر رکھی ہے کہ چاہے آپ سیب لیں، چاہے آپ گیہوں لیں، چاہے آپ چاول لیں، چاہے آپ آٹا لیں، جب مرضی سے جو بھی لیں، وہ زیادہ چیزیں اللہ کی طرف سے زمین سے ہوتی ہے کیونکہ جسم زمین سے بنا ہوا ہے۔ لیکن روح تو اللہ کی، اس کی غذا کون دے گا؟ اس کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات فرمائی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے قلوبوں کو سکون ملے گا، کیونکہ روح اللہ کی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تابعداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ شریعت کی کس کی کرنا؟ اللہ کے رسول کی۔ تو روح کا تعلق تو اللہ سے جڑنا ہے۔ نماز تو وہ چیز ہے جو میرے نبی کی معراج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب میرے نبی نے اپنے جاتے وقت دنیا سے 2 باتیں کہیں، اس میں سے ایک چیز نماز کی تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑو۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہے۔ چلیے آپ فزیکل چیزوں کو دیکھ لیں، آپ فزیکل طریقے سے آپ نماز کو دیکھ لیں۔ وہ ایک ہندوستان کا ایک وہ ہے سوامی رام دیو نام کا، وہ کہتا ہے کہ نماز مسلمانوں کو دیکھو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فزیکل دیکھ لیں، وہ یہ آسن کرتے ہیں، وہ آسن کرتے ہیں، وجر آسن، XYZ جو بھی آسن ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں لگا۔ فزیکلی طور پہ دیکھ لیں، ایک وہ سنیاسی البت والا پتہ نہیں کون ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں تو اوپر والے کا بڑا خوش ہو کہ انہوں نے اس سے پتہ نہیں، میں تو دعا دیتا ہوں اس شخص کو جس نے مسلمانوں کے اندر نماز لایا، میں تو دعا دیتا ہوں اس شخص کو جو مسلمانوں کے اندر نماز کو لایا ہے۔ یہ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں۔ نماز کے تعلق سے آپ اپنے آپ کو فزیکل دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہائیجین دیکھ لیں۔ 5 وقت جب بھی نماز پڑھنے جائے گا وضو کرے گا، اپنا منہ دھوئے گا، اپنی ناک کو صاف کرے گا۔ ایک ڈاکٹر تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر آپ دن میں 3 مرتبہ اپنے منہ میں کلی کریں گے اور ناک سے پانی نکالیں گے تو آپ کو بہت 80% آپ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں یا آپ کو بیماری کے چانس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ آدھے دن ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں دن میں 5 بار کرتا ہوں۔ کہ آپ 5 بار کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں مسلمان میں وضو کرتا ہوں۔ تو وہ اتنی حیران ہوئی یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کا یہ تو پہلے سے ہی ساری چیزیں موجود ہیں۔ فزیکل اپیرینس ہے صرف
صرف فزیکل. نماز سے پہلے کی چیز ہے تو نماز کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ جس کے لیے حسن و حسین نے نماز نہ چھوڑی. امت کے لیے ہے کیونکہ اللہ سے ملنے کا تعلق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کری ہے. ایک تو معراج پہ عطا ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز، میرے نبی تو اتنے ایسے تھے کہ اللہ نے کہا 50 نماز، 50. میرے نبی نے 50 ہی کوئی بات نہیں. اللہ تو نے کہا 50. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ملے ہیں تو کہا آپ کو نمازیں کتنی ملی ہیں؟ انہوں نے کہا 50. کہ نہیں واپس جائیں، میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی 50 ہے. وہ واپس گئے 45، پھر واپس گئے 40، پھر واپس گئے 35، پھر واپس گئے 30، پھر واپس گئے 25، پھر واپس گئے 30، پھر واپس گئے 15، پھر واپس گئے 10، پھر واپس گئے 5. اب پھر آ رہے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں اور کہا ہے کہ آپ کتنی ہوئی؟ کہتے ہیں 5. تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی نبی نہیں پڑھا، آپ واپس جاؤ کم کرائیں. کہ موسیٰ 5 کر کے کم ہو رہی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں واپس گیا تو یہ بھی نہ چلی جائے. کوئی بات نہیں، 5 ہی بیٹھی. تو وہ چیز تھی جو معراج پہ ملی تھی. ہمیں بس اسے قائم کرنے کے تعلق ہے ہمارا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. بس اپنی تھوڑی سی نفس کو ہی تو مارنا ہے. میں سب سے کہنا تو اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، مجھے اپنی نفس کو ہی تو مارنا نا فجر میں اٹھنے کے لیے. ٹھنڈ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں بھائی، ٹھنڈ ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ تم صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی نفس کو مارتے ہو، اس کے بعد تم وہی چیزیں کر رہو. فزیکل سب پہ کھلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو دھونا، بیکٹیریا سے آپ پاک ہو لو صبح اٹھ کے. اور ہوا کے تعلق سے دیکھ لیں، آکسیجن صبح زیادہ اچھی ملتی ہے، یہ بات میں زیادہ اچھی ملتی ہے. جب گاڑیاں چلنے لگتی ہیں تب زیادہ اچھی ملتی ہے. جب گاڑیاں بالکل بند ہوتی ہیں، پورے رات میں گاڑیاں نہیں چلیں گی، اب آکسیجن زیادہ اچھی ملے گی. اور کتنے بڑے بزرگ تھے پچھلے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ ننگے پیر گھاسوں پہ چلو، اوٹ پیر میں لگتی ہے، اور صبح ملے گی شام میں ملے گی، صبح ملے گی نا. تو فزیکل اپیئرنس اتنا ہے کہ اگر آپ نماز فجر کی قائم کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور باقی نمازیں آپ قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دینے والا ہی ہے. یہ تو ہے نہیں کہ تم نماز پڑھ لو پھر چھین لو سب کچھ، ایسا تو میرا رب ہے ہی نہیں. تو نماز کو قائم کرنے کا بڑا چھوٹا سا مقصد ہے، بس ہے بہت بڑی چیز. مقصد بھی بہت بڑا ہے اور ہے بھی بہت بڑی چیز. بس یہ ہے کہ قائم کری جائے چاہے جیسی بھی ہو. حدیث میں یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتا ہے یا اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے، اور بیچ میں 5 ندیاں پڑتی ہیں، اور وہ ان 5 ندیوں میں تیر کر اس پار جاتا ہے. تو وہ ان 5 دفعہ جب ندیوں کو سوئم کر رہا ہے، اس میں سے تیر رہا ہے، تو وہ کتنا صاف ستھرا بن کے نکلے گا 5 دفعہ. بالکل اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جیسے جیسے انسان دن میں پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء ان سے گزرتا ہے، وہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی نفس دھلتی چلی جاتی ہے، اس کے گناہ چھڑتے چلے جاتے ہیں.